پوری دنیا کے کفر کو اسی بات کی تو تکلیف ہے، تبھی تو مرزا غلام قادیانی جیسے مردود کو جھوٹی نبوت کا اعلان کروایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے کفر نے سوچا کہ اسلام کی رفتار کو کیسے روکے۔ آپ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے کفر کو یہ تکلیف ہے کہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی برابری کی بات کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوا چھوت سے نجات کی بات کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر گورا کالا امیر غریب ایک برابر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، محمد رسول اللہ کائنات کی وہ پہلی ذات ہے جس نے مسلمانوں کو یہ بات کہی تھی۔ جس دن ابو بکر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جس دن بلال نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا تھا، اس وقت معراج پہ نہیں گئے تھے، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، ابھی حج کا حکم نہیں آیا، ابھی زکوٰۃ کا نہیں حکم آیا، ان چند مسلمانوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتباع کر لی، آپ کے رب کو رب مان لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس بات کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جنہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا او دے تے لازم ہے کہ دنیا دے سارے انسانوں کو عزت دے۔ کیا لازم ہے اس پر؟ کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو تم نے ہندو بھائی سمجھ کے سوچنا، سکھ سمجھ کے سوچنا، عیسائی سمجھ کے نہیں، فرمایا سیدنا بلال جب مار کھا رہے تھے امیہ سے، اس لیے نہیں بچایا کہ بلال کو کلمہ پڑھانا ہے، اس لیے سیدنا بلال کی مدد کی گئی کہ ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دنیا کو عطا کیا، ساری حکومتوں نے ایک ہی بات کہی، روٹی کپڑا اور مکان۔ آج کی حکومت بھی یہی کہتی ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ سونے رسول نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ یہاں سے پکڑ لی۔ روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے، دین کو پڑھ لیں، روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن پاک میں کلا بلا لا تکرمون الیتیم، رسول اللہ نے فرمایا، قرآن میں بھی کہا، اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا، اور مسئلہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے۔ میں اکثر پنجابی جی لوگوں کو کہنا نا، وہ بیاہ والے دن پھپھڑ کا تے ناراض ہو جاتا ہے، کھالو کیوں ناراض ہو کے چلا جاتا ہے؟ یہ داماد کیوں ناراض ہو کے چلا جاتا ہے؟ کیا اس کو اچھے صوفے پہ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے ہیں؟ کیا اس کو بڑھیا پلیٹ میں کھانا نہیں پروستے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں، 5 بہرے بھی کھڑے رہتے ہیں، لیکن ناراض ہو کے گھر بھاگ جاتا ہے۔ اماں پوچھتی ہے اپنے بیٹے سے، داماد سے، ہمارے بھی کیوں ناراض ہو کے آ گیا؟ اجی عزت سے کھانا نہیں کھلایا۔ تو یہ عزت الگ سے ملتی ہے بازار میں جو خرید کے رکھ دے ٹیبل پہ ساتھ میں۔ رسول اللہ نے اس بیماری کو سب سے، کائنات میں اگر کسی ذات نے انسانوں کے دکھ درد کو سمجھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس بیماری کو پکڑا۔ فرمایا لوگ عزت چاہتے ہیں، روٹی تو ایک کٹورے میں کتے کے لیے بھی روز ڈالتے ہو، لوگ عزت چاہتے ہیں، تبھی قرآن نے کہا، کہتا ہے یتیم کی عزت کی بات نہیں کرتے، یتیم کی عزت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حکم ہوا نا، فرمایا اچھا مدد کرنی ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہ پہنچے۔ مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے ایک عزیز کا مجھے مالیر کوٹلہ سے فون آیا، مجھے کہنے لگے امام صاحب غریب کڑیوں کا بیاہ کرانا ہے، آپ آ جاؤ۔ تو میں نے کہا جی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو مجھے ناراضگی سے کہنے لگا کیوں آج ہی منع کیا ہے؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اور ضابطے طے کیے زندگی جینے کے، وہ ہمیں کون پوچھتا تھا؟ ہماری اوقات کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اسلام آنے سے پہلے ہماری حیثیت کیا تھی دنیا میں؟ یہ جو 200 ارب کے قریب مسلمان پہنچ رہے ہیں پوری دنیا میں، ہماری اہمیت کی تھی کیا تھی؟ ہمارے آبا و اجداد نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا اونچ نیچ میں مری جا رہی تھی، دوسرے کو جینے کا حق نہیں تھا دنیا کے اندر۔ یہ محمد رسول اللہ نے کمال کیا، فرمایا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں۔ اچھا یا رسول اللہ عزت کس کس کو دینی ہے؟ فرمایا سب کو دینی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ یہ اسلام کا وہ کیمیائی نقطہ تھا
کہ آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. آج پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے آج. کیوں؟ کیونکہ کہا نا پھر اسی کے پس منظر میں علامہ اقبال نے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کو جوتیاں پہناتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے نماز پڑھنی جاتا ہے. آج بھی اگر یہاں ابھی جماعت کھڑی ہو جائے تو جتنے خاص مہمان آئے ہیں تو نماز کھڑی ہو جائے تو خاص مہمان کہاں نماز پڑھیں جی؟ اگر جماعت شروع ہو جائے خاص مہمانوں کو کہاں جگہ دو گے جی؟ پیچھے. اور تھوڑی دیر میں آئے گا اور پیچھے، اور زیادہ دیر سے آئے گا اور پیچھے، جمعے میں اور زیادہ دیر سے آئے گا. تو جہاں لوگ جوتیاں اتارتے ہیں وہاں نماز پڑھے گا. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. یہاں کسی کے مائی کے لال کو ہمت نہیں کہ کسی غریب کا کاندھا پھیلا کے وہ مسجد میں آگے پہنچ جائے. یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے. آج بھی جن لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ ہماری ذات برادری بڑی اچھی ہے، ذاتیں برادریاں اس لیے بنائیں، قرآن نے کہا کہ یہ پہچان کے لیے. عزت تو آپ کے عمل کے اندر ہے، یہ پہچان کے لیے، بری نہیں ہے، پہچان کے لیے. لیکن اگر یہ کہنے لگے جی فلاں کی نیچی ہے فلاں کی اونچی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. پوری دنیا کے کفر کو اسی بات کی تو تکلیف ہے. تبھی تو مرزا غلام قادیانی جیسے مردود کو جھوٹی نبوت کا اعلان کروایا گیا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے کفر نے سوچا کہ اسلام کی رفتار کو کیسے روکے. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام دنیا میں کیسے چل رہا ہے؟ ہم نے مسجد بنائی کیا اس لیے چلتا ہے؟ کیا قرآن ہمارے پاس ہے کیا اس لیے چلتا ہے؟ کیا بیت اللہ ہمارے پاس ہے اس لیے چلتا ہے؟ کیا بعض مولوی ہیں، محدث ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں؟ اگر آپ اسلام کی بنیاد کو دیکھنا چاہیں گے تو انگریز نے اس بات کو سمجھ لیا، ان کو پتہ لگ گیا. اور آپ بھی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ بیت اللہ کی سند محمد الرسول اللہ ہے، قرآن کی سند محمد الرسول اللہ ہے، ایمان کی سند محمد الرسول اللہ ہے، مسجد کی سند محمد الرسول اللہ ہے. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا ایمان نہیں تو پھر اس کے نزدیک کچھ بھی باقی نہیں. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. انہی کی عظمت، انہی کا صدقہ، انہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. یہ انہی کی بدولت ہماری پہچان ہے کائنات میں. انہی کی وجہ سے یہ اربوں مسلمان سڑکوں کے اوپر چلتے پھرتے خدا کی پابندی کے ساتھ آنکھیں جھکا کے چلتے ہیں. یہ رسول اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور یہ انہوں نے سکھایا کہ غیر کی بیٹی جب نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو. یہ انہوں نے سکھایا کہ جب حرام کا پیسہ سامنے آئے تو ہاتھ پیچھے کر لو. یہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب تمہارے کسی پڑوسی کو تمہاری ضرورت ہو تو اس کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کی عطا کرتا چیز. اسی لیے تو پھر جھوٹی نبوت بنائی گئی کہ کسی طرح مسلمانوں سے نعوذ باللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھٹوا لیا جائے. یاد رکھو مسلمانوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے ہم تب تک ہی مسلمان ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ. پڑھیے کبھی قرآن پاک کا 3 پارہ. اور فرمایا تم کہتے رہتے ہو بار بار کہ ہمیں تو اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. اور فرمایا نہیں جیڑا کہندا ہے کہ مجھے اللہ کو پسند ہے، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں، تو کان کھول کے سن لو، اللہ کو صرف وہی پسند کر سکتا ہے جو رسول اللہ کو پسند کرتا ہو. جو رسول اللہ کو پسند نہیں کرتا اللہ اسے پسند نہیں کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.